بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بری بات انسان کے وقار اور عزت کو داغدار کرتی ہے، دوستی اور محبت کو بگاڑ دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ قیامت میں اسی شخص کے گناہ سب سے زیادہ ہوں گے جس نے بے معنی بے مقصد باتیں زیادہ کی ہوں گی۔ فضول باتوں سے تمہارے عیب ظاہر ہوں گے، پڑھا لکھا آدمی فضول باتیں نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ اولاد آدم کی کوئی بات فائدہ مند نہیں سوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ذکر الہی کے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از الترغیب۔ کبھی کوئی شخص جنت سے بالکل قریب ہو جاتا ہے مگر پھر وہ ایسی کوئی بری بات کہہ دیتا ہے کہ جنت سے بے حد دور ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از الترغیب۔ لغو، گندگی، بیکار باتیں دشمنی کی آگ بھڑکاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ بکواس کرتا ہے اور جو غور و فکر سے کام لیتا ہے وہ عقل مندی حاصل کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از شرع ابن ابی الحدید۔ خدا کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کرو ورنہ دل سخت ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کوئی بات نہیں مانتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 71۔ سب سے آباد دل نیک اور خاموش لوگوں کے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ویران دل بے مقصد بے معنی فضول باتیں کرنے والوں کے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی بر موقع معراج از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 77۔ کم بولنا۔ اسلام کا حسن کم بولنے میں ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از مسند احمد ابن حنبل۔ جو کم بولے گا اس کے عیب چھپے رہیں گے، ملامتیں گالیاں بھی کم پڑیں گی۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ جب عقل کامل ہوتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ جب خدا کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی توفیق دیتا ہے۔ کم بولنا عیبوں کو چھپاتا ہے اور گناہوں کو گھٹاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ کبھی کبھی کوئی بری بات بڑی بڑی نعمتوں کو چھنوا دیتی ہے۔ جب تک بات نہیں کی وہ راز تمہاری قید میں ہے، جہاں بات کہہ دی تو اب تم اس کے قیدی ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ برائی سے حفاظت اس کے بند کرنے سے ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 77۔ تمہارا بولنا تمہارا عمل ہے، اس لیے ایسی باتیں کرو جو تمہیں خدا سے قریب کر دیں، اس لیے فائدہ مند بات کے سوا کچھ نہ بولو۔ الحدیث۔ جو اپنی باتیں کرنے کو اپنے عمل میں شامل نہیں سمجھتا اس کے گناہ زیادہ اور سزا سامنے ہوتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 71۔ کلام دوا کی طرح ہے، اگر کم استعمال ہو تو فائدہ پہنچاتا ہے اور اگر زیادہ ہو جائے تو نقصان۔ جب جواب زیادہ دیے جائیں تو حقیقت گم ہو جاتی ہے، اسی لیے عقل مند صرف ضرورت بھر بات کرتا ہے، وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ ضرورت سے زیادہ بات کرنا بکواس ہے اور ضرورت سے کم بات کرنا بات کرنے سے عاجزانہ ہے، یعنی بات نہ کر سکنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ کلام بہتر ہے یا خاموشی؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کلام کرنا افضل ہے یا خاموش رہنا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا صحیح اچھا کلام سکوت سے بہتر ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ خدا نے انبیاء علیہ السلام اور ان کے اوصیاء علیہ السلام کو خاموش رہنے کے لیے نہیں
بلکہ کلام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ انسان جنت خاموش رہ کر کما نہیں سکتا اور نہ خاموش رہ کر جہنم سے بچ سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں کلام ہی سے ممکن ہیں، بشرطے کہ کلام صحیح اور برمحل ہو، غلط، بیہودہ اور بے مقصد نہ ہو۔ بہار جلد 71، وسائل الشیعہ جلد 8۔ ہر بات خدا سے ڈرتے ہوئے کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، صرف وہ بات کرو جو خدا کو پسند ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اچھی بات بولنے سے روح کو سکون ملتا ہے اور خاموش رہنے سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 71۔ بات نہ کر سکنے کی نسبت حق اور سچ بات کہنا بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ اگر بات کرنا چاہتی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، اچھی بات نہ کہہ سکے تو۔ حضرت لقمان از بہار جلد 71۔ مومن جب تک خاموش ہے وہ نیک عمل لکھا جاتا ہے، جب بولتا ہے تو پھر نیک لکھا جاتا ہے یا بد۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 71۔ حکمت یا عقل مندی کی بات نہ بولنے میں بہتری نہیں ہے، حماقت کی بات کے بولنے میں بہتری نہیں ہے، مگر جس خاموشی میں غور و فکر نہ ہو وہ غفلت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 71۔ غور و فکر کے بغیر خاموشی گونگا پن ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ عالم کو اپنے علم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے اور جاہل کو بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ تم اگر نہیں جانتے ہو تو قرآن کے اہل علماء ہیں، ان سے سوال کرو۔ قرآن۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ خدا کے اولیاء دوست خاموش رہتے ہیں تاکہ دل ہی دل میں خدا کو یاد کریں، اور اس لیے بھی کہ وہ خدا کی تخلیقات پر غور کرتے رہتے ہیں اور اس سے سبق سیکھتے رہتے ہیں۔ جب وہ باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتیں حکمت ہوتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار 69۔ ان کی خاموشی فکر ہوتی ہے اور بولنا ذکر خدا ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 78۔ بہترین کلام وہ ہے جس کا سننا ناگوار نہ ہو، جس کے سمجھنے سے دماغ تھک نہ جائے، جسے ہر آدمی سمجھ سکے، جو نہ تھکا دے اور نہ بہت کم ہو، مگر سب سے اچھا کلام خدا کا کلام ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از نسائی ابن ماجہ۔ مجھے جامع کلام دے کر بھیجا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بخاری و مسلم۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا جامع کلام کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ بہار جلد 94۔ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا اور پاک و پاکیزہ اچھا صاف کلام کرنا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 71۔ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہیں۔ نمبر 1 دل کا سخی ہونا، نمبر 2 پاک اچھی بات کرنا، نمبر 3 مصیبتوں پر صبر کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 71۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔